آپ موت آئی آپ ختم. لیکن آپ جس چیز کو مانتے ہیں, جس اسلام کو, جس قرآن کو, وہ کہتا ہے اسٹارٹ آف لائف ہے. یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ایک وہ ٹائم تھا, اس کے بعد تو آپ نے آگے جانا ہے, اس کا سارا آپ نے حساب دینا ہے. تو یہ وہ میرے اندر بھی یہ چیز تھی کہ یار مجھے ایز اے مسلم, میں پیدا ہوا ہوں, میں جب اٹھتا ہوں میں دیکھتا ہوں ایک عجیب و غریب, یعنی کہ آپ دیکھیں جتنے بھی فلاسفر ہیں, سائنسدان ہیں, وہ کہتے ہیں خدا جو ہے وہ ایک بہت, افلاطون نے کہا خدا ایک آرٹ ہے, آرٹسٹ ہے بہت بڑا. اس نے زرافہ بنایا, اس نے جو ہے نا یہ ہاتھی بنایا, اس نے بلی بنائی, یہ تو بہت بڑا آرٹسٹ ہے. کوئی کہتا ہے بہت بڑا ڈیزائنر ہے, کوئی کہتا ہے کیا ہے, یعنی کہ وہ کوئی یہ نہیں کہتے کہ خدا ہے, وہ کہتے ہیں اسپرٹ ہے, کوئی کہتا ہے کیا ہے. تو یہ اتنا بڑا حیرت انگیز کائنات میرے اندر ہے, اور میں ایک کانشیس بینگ اس دنیا کے اندر آیا ہوں. میں میرا شعور رکھتا ہوں, میرا نام اسماعیل ہے, اور پھر کچھ عرصے بعد میرا نام و نشان بھی نہیں ہوگا, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو مجھے کیوں بھیجا گیا؟ اور پھر اس لائف سپورٹ سسٹم ہے, جب میں پیدا ہوتا ہوں یہاں آتا ہوں, مجھے خوشبو کی ضرورت ہے, خوشبو ہے, خوبصورت سینری دیکھنی ہے, وہ بھی ہے. یہاں پر مجھے ماں کی ضرورت ہے, ماں نہ ہو تو کیسی زندگی ہوتی ہے, وہ مجھے یہاں پہ ملتی ہے. یہاں پہ مجھے پانی کی ضرورت ہے, آپ خالی پانی نہ ہو تو آپ پانی, اور پھر اس کے بعد آپ کو اوزون لیئر کی ضرورت ہے, وہ بھی. یعنی کہ آپ دیکھیں اس کا جو ڈسٹینس ہے زمین کا آپ کے سورج کے ساتھ, دوسری چیزوں کے ساتھ, آپ دیکھتے ہیں یہ عجیب و غریب لائف سپورٹ سسٹم بھی آپ کو مل رہا ہے. تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ یار یہ کیا ہے؟ میں کتنا, اگر میں پیسے کے پیچھے, آج مٹیریلزم کے دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, کیپٹلزم کا دور ہے, ہم پیسہ کما رہے ہیں, کمائیں, تو رائٹ آئیڈیالوجی میری لائف کی کیا ہونی چاہیے, اس کا پیٹرن بیسک کیا ہو, میں کس چیز کے اوپر کھڑا ہو کر اپنی لائف کو تعبیر کروں. تو یہ وہ چیز ہے. ابھی ہمارا ایک پورا ایک گروپ بنایا گیا ہے, اللہ ہمیں ہمارے لیپ ٹاپ کو ہدایت دے, اگر وہ چل جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو دیکھیں. تھوڑا سا کنٹینیوسلی ہمارے جو ہے پروگرام ہو رہے تھے, اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس دور کے اندر, جس دور میں آپ زندہ ہیں, یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے جو کنسیپٹ ہیں وہ سلیپری کنسیپٹ ہیں. وہ مثلا اس دنیا کے اندر عیسائی ہیں, کرسچن ہیں, یہودی ہیں, ہندو ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں تو انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اگر میرا دل ہندوازم کے اوپر مطمئن ہو رہا ہے, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایویڈنس اس کائنات کے اور الہامی کتابوں کے, علماء کے, سائنس کے, ساری چیزوں کی جو دلائل ہیں وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ رستہ صحیح ہے, تو میں پاگل ہوں, میں اس کی طرف جاؤں گا. تو جب ہم جتنے بھی مذاہب کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ مذاہب صحیح نہیں ہے, اس لیے میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں. میں نے کھلے ذہن کے ساتھ ان 4 سالوں کے اندر, پچھلے 3 سالوں کے اندر میں پڑھا رہا تھا, مجھے ایک بچے نے ایک بک دی تھی, دا کرس آف گاڈ, خدا ایک نحوست ہے. تو میں نے تو پاؤں سے زمین نکل گئی, مجھے انگلش نہیں آتی, صرف مولوی صاحب بھی, میں نے اسی قریب ایک مدرسے وہاں سے پڑھا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, اس کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا, اور یقین کریں میں نے اس کو اس طرح ایویڈنس آف جو وی ڈز ناٹ اسٹینڈ الون, وی اسٹینڈ الون, کتابیں جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ نہیں پڑھا کہ میں اس کو رد کروں گا. میں نے کہا اس کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, کہ ایسا تو نہیں ہو کہ میرے اوپر مذہب تھوپا گیا ہے, اسلام میرے اوپر تھوپا گیا, ایسا تو نہیں ہے. میں نے اس کو اس نظریے سے پڑھنے کی کوشش کی. تو ایک طویل عرصے بعد جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا مختلف وے کے اوپر, تو آپ کو یہ ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے, اور انسان اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے. یہاں میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. علامہ اسد صاحب کی لا ان کانفیڈنس کا نام تھا, دا روٹ ٹو مکہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے. یہ بہت بڑے موساد ایجنسی کے ہیڈ تھے, ویانا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی, اور پھر دنیا میں بہت بڑے جاسوس مانے جاتے ہیں. انہوں نے ان کو بھیجا گیا ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے, وہاں پہ آپ کے فلسطین کے ایریا کے اندر. وہ وہاں پر گیا, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ مسلمانوں کے کلچر کو اسٹڈی کرو تاکہ ہم ان کے اگینسٹ میں ایک پلان بنا سکیں. وہ آئے, انہوں نے قرآن کو پڑھا, مگر وہ سلیم الفطرت تھے, قرآن کو پڑھا, انہوں نے کہا یار اصل چیز تو یہ ہے, تو میں کیوں اپنی صلاحیتیں وہاں لگاؤں, تو یہ غلط چیز ہے, تو مسلمان ہو گئے. تو یہ ایک ہے. اس طرح دنیا کے اندر جبلر روزی کی مثال ابھی آئی تھی, بلاگر جو ہے. اسی طرح آپ اگر جو نیو مسلم ہو رہے ہیں ان کے آپ آرگیومنٹس پڑھیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فلاں امریکی ڈاکٹر تھا, کوئی فلاں تھا. یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا سر ہنری پرین وغیرہ کی, مجھے ان کا نام بھول رہا ہے, شاید ہنری پرین تھا, فلم ہٹی. وہ ایتھیسٹ تھے, خدا کو نہیں مانتے تھے, لیکن ایک دن ایک عنایت صاحب ہے پاکستان کے پرانے, وہ وہاں پڑھتے تھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں. انہوں نے دیکھا پروفیسر نے ایک بہت بارش ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ, تو انہوں نے چھاتا جو ہے وہ اپنی بغل میں دبایا ہوا ہے اور چرچ کی طرف بھاگ رہے. تو انہوں نے کہا کہ مسٹر آپ تو ملحد ہیں, آپ تو ایتھیسٹ ہیں, آپ یہ کیا کریں, آپ کیوں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تھوڑا ہوش میں ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عنایت تم مجھے کل میرے گھر پہ ملو. ان کے گھر پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دوسرے دن کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پروفیسر کے بال ایسے سارے بکھرے ہوئے تھے اور وہ کچھ چائے وغیرہ پی رہا تھا. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے چائے پی. تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا, تو اس نے کہا پروفیسر کہتا ہے وہ کیونکہ ایسٹرونومی وغیرہ پڑھ رہا تھا, فلکیات وغیرہ کو کہکشاں کو. اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب اس کو اسٹڈی کرتا ہوں تو میری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, میرے دل کے اندر ایک مثلا ایک ہانڈی جس طرح نہیں ابلتی کہ میں یہ سوچتا ہوں یہ کیا چیز ہے.
تو وہ کہتے ہیں جب میں بھاگ کے جا رہا تھا چرچ کی طرف تو میں مطلب ارادہ نہیں تھا میرا، غیر ارادی طور پر میں بھاگ کے جا رہا تھا، تو آپ مجھے رستے میں مل گئے. تو انہوں نے قرآن کی آیت سنی، کہا قرآن مجید میں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جو علماء اہل علم ہیں وہ جب اس پوری یونیورس کو آبزرو کرتے ہیں تو وہ کانپنے لگ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ تو وہ انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے یار، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ڈیزرٹ میں پیدا ہوئے تھے، صحرا کے اندر پیدا ہوئے تھے، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو جب بھی اللہ رب الجلال دنیا کے اندر، تو میرا جو ہے فرسٹ کنسرن کیا ہے لائف کا، میرا گول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر دھوکے باز تھیوریز ہیں، جتنی دنیا کے اندر فراڈ کی تھیوریز ہیں. ابھی دیکھا آپ نے وومن کانفرنس ہو رہا تھا، عورتوں کو باہر نکالو، کیا یہ صحیح تھا؟ یہ طریقہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم نے الحمدللہ پورے 6 پیج کا ایک پورا آرٹیکل بنایا، پھر اس کے 150 جو ہے نا ہم نے اس کے وہ بنایا، اس کی کاپیز بنائی، ہم نے جا کے ان کو تقسیم کیا، ایک ایک بندے کو، ایک ایک خاتون کو پکڑ کے ہم نے کہا کہ بھائی آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں. یعنی ہمارا جب وہ قرآن کے آئے تھے صحیح بخاری میں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بندہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ وینصرانہ. ابھی پچھلے دنوں ہم نے کراچی یونیورسٹی میں بھی کورس کیا، وہاں پہ بھی کچھ کورس کوئی فورن این جی او سی وہ لوگ کروا رہے تھے. یہاں پر بہت سارے بھائی دانیال صاحب ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، وہ لوگ یہ پروگرام، تو اس کے اندر بھی بہت فالس اور تھیوریز بیان کر رہے تھے. ہم نے کہا بھائی آپ غلط کر رہے ہیں. تو یقین کریں دل میں ایسے ایک تمنا ہے کہ یار ہم بھی کریں، ہم بھی بھائیوں کو بتائیں. وہاں پر بھی میں نے آرگیو کیے کہ بھائی آپ یہ جو بتا رہے ہیں دلائل کے ساتھ، تو جب بھی اللہ رب الجلال نبیوں کو بھیجتا تھا ان کے ساتھ اللہ رب الجلال معجزات دیتے تھے. آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم دعوت کے لیے، ہمارے پاس معجزات ہیں. میں 2 معجزے ذکر کر کے، میری پی پی تو چلی نہیں ہے، ورنہ آپ دے دیں کہ بہت اچھی پی پی ٹی بنا لیتا ہوں، پریزنٹیشن میری بہت اچھی ہوتی ہے، میں نے سیکھا ہے 2 مہینے. تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے، موسیٰ علیہ السلام. آج کے اس دور میں جب آپ سائنس کو دیکھ، سائنس سے یعنی پری پیریڈ آف سائنس اور پرو پیریڈ آف سائنس میں پہلے جو ہے نا بہت زیادہ توہمات تھے مارکیٹ کے اندر. لوگ بولتے تھے یہ فلاں چیز ایسے مان لو، فلاں دیوتی ہے، دیوا ہے، فلاں فلاں، لوگ اس کو مانتے تھے. درختوں میں سپرسٹیشن تھی یا اس میں توہمات تھی، لوگ مانتے تھے، تقدس تھا. مگر جب سائنس آئی نا تو سائنس نے کہا بھائی یہ کام نہیں کرے گا، اب ہم ہر چیز کی اسٹڈی کریں گے. تو انہوں نے کہا پہلے بھائی تھیسس ہوگا، آبزرویشن ہوگی، ویریفیکیشن، تب جا کے وہ ایک ہم لوگ اس مانیں گے. ایوری نالج دیٹ از فیکچوئل، ہر وہ نالج جو صحیح حقیقی ہوگا وہ اس کو اس کرائٹیریا سے گزرنا پڑے گا. تو جب اس کے اوپر ریسرچ ہونا شروع ہو گئی پوری دنیا کے اندر تو بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی. اس کی ایک مثال یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے پاس ایک بہت بڑا جبہ تھا. انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا تھا یہ تب کا جبہ ہے. جب اس کو سائنس آئی، سائنس نے تحقیق کرنا شروع کر دی، انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے دیکھا، اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے وہ تو 2000 سال پہلے کی ہے اور یہ 300-400 سال پہلے کا کپڑا ہے. ثابت ہو گیا غلط ہے. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں بار بار آتا ہے وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نوح کی کشتی کو عالمین کے لیے ہم نے نشانی بنا دی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی ہے نصیحت کرنے والا. اس نوح کی کشتی کے اندر کیا نصیحت ہے آپ دیکھیں. 2010 سے پہلے یہ کشتی تھی، یہ ترکی کے اندر ایک پورا گلیشیئر، ایک پہاڑ ہے جودی پہاڑ، اس کے اوپر جا کے وہ وہاں اوپر ٹھہرے. اب یہ ہوا کہ وہ اس دور کی ٹھہری ہوئی تھی، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو پھر وہ برف آئی اور وہ وہاں پر جو ہے نا وہیں. تو پھر گلوبل وارمنگ آئی، سائنس کے ذریعے چیزیں جو ہے نا دنیا میں یہ گرم ہونا شروع ہو گئی، گلیشیئر پگھلے تو ایک اچانک سے ایک کشتی نمودار ہو گئی. تو اب دیکھیں گے اتنا بڑا ایویڈنس تھا ہمارے لیے. قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نوح کی کشتی کو بنا دیا 2010 میں، تو وہ کشتی نمودار ہو گئی. اب اس کے اوپر بھی سائنسدان گئے، انہوں نے جا کے دیکھا کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس کو بھی پتہ چلا. تو انہوں نے کہا ایگزیکٹ جو قرآن جو دور بتا رہا ہے، یعنی کہ آج سے یعنی کہ 4800 سال پہلے کی کشتی تھی، تو یہ اسی دور کی کشتی ہے. یعنی قرآن جو فگر بتا رہا ہے ہمیں تاریخ کا وہ بالکل ایسے وہی ہے. کاربن ڈیٹنگ ثابت ہو گیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فرعون کی جسم کو ہم نے وہ کر دیا. تو مصر کی تاریخ کے اوپر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کیا اور کہہ دیا. تو اس دور کے اندر لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ترکی کے اندر وہ تقریر کر رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ. تو انٹرفیتھ ہارمنی ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی صحیح نظریہ کیا ہے، اس کائنات کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے. یہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے بس ایک لفظ کے اندر. یہ تو میں